پاکستان نے غزہ میں امن بورڈ میں شمولیت کی دعوت قبول کر لی۔ امریکی صدر نے وزیر اعظم پاکستان کے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت دی تھی۔ پاکستان کا غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد میں فعال کردار ادا کرنے کا اعلان۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے عالمی اقدامات کی ضرورت پر زور۔ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان دو ریاستی حل 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے موقف پر قائم ہے۔ پاکستان بورڈ آف پیس کے رکن کی حیثیت سے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ملکوں کا غزہ بورڈ میں شمولیت کا مشترکہ فیصلہ۔ پاکستان، مصر، اردن، امارات، انڈونیشیا، ترکیہ، سعودی عرب اور قطر کا مشترکہ بیان کہا کہ بورڈ غزہ میں مستقل جنگ بندی، امداد اور تعمیر نو کے لیے عبوری انتظامی فریم ورک ہوگا۔ بورڈ کا مقصد خطے میں دیرپا امن، سلامتی اور استحکام کا قیام۔ بورڈ سلامتی کونسل کی قرارداد کے تحت قائم کیا گیا۔ شریک ممالک فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور ریاست کے قیام کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان مشکلات سے نکل چکا، اقتصادی استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر پاکستان پیویلین میں خطاب۔ کہتے ہیں کہ پالیسی ریٹ 22.5 سے کم ہو کر 10.5% پر آ گیا۔ پاکستان کو برآمدات پر مبنی ترقی کی راہ پر اپنانا ہوگی۔ گزشتہ سال کی زرعی برآمدات انتہائی حوصلہ افزا رہیں۔ پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں بڑی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ ڈیوس میں وزیر اعظم اور ایم ڈی آئی ایم ایف کی ملاقات۔ کرسٹیلینا جارجیو نے پاکستان کی اصلاحاتی کوششوں کا اعتراف کیا۔ شہباز شریف سے فلسطین کے وزیر اعظم محمد مصطفیٰ کی بھی ملاقات۔ ہاں کہیں گے تو شکر گزار رہوں گا، نہ کہیں گے تو یاد رکھوں گا۔ امریکہ یورپ اور نیٹو کی مدد کرے گا، بدلے میں برف کا ایک ٹکڑا چاہیے۔ ٹرمپ کا گرین لینڈ کی ملکیت پر یورپ کو پیغام۔ ورلڈ اکنامک فورم میں یورپ کو کھری کھری سنا دی۔ کہا کہ یورپ سے پیار ہے لیکن وہ سیدھے راستے پر نہیں چل رہا۔ بعض یورپی ملک پہچانتے نہیں جاتے۔ امیگریشن کے مسئلے پر توجہ دے۔ امریکہ کے گرین لینڈ کو حاصل کرنے سے نیٹو کو خطرہ نہیں ہے۔ امریکہ کو نیٹو میں غیر منصفانہ سلوک برداشت نہیں۔ گرین لینڈ کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کریں گے۔ انہوں نے پاکستان اور بھارت کی جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ سانحہ گل پلازا ایک ہی دکان سے کئی افراد کی باقیات مل گئیں۔ جہاں بھاگ افراد کی ممکنہ تعداد 56 تک جا پہنچی۔ ڈی سی ساؤتھ کے مطابق یہ باقیات 20 سے 25 افراد کی ہو سکتی ہیں۔ محصور بیشتر افراد وہیں سے آڈیو پیغامات بھیجے تھے۔ ایس ایس پی سٹی نے کہا کہ تمام باقیات کراکری کی دکان سے ملی۔ ڈی آئی جی ساؤتھ بولے اندازے کے مطابق یہ 10 سے زائد افراد کی باقیات ہیں۔ سی پی ایل سی ڈیسک کے مطابق سول ہسپتال لائی گئی لاشوں اور باقیات کی تعداد 42 ہو سکتی ہے۔ پولیس سرجن نے کہا کہ باقیات کتنے افراد کی ہیں ڈی این اے ٹیسٹ سے معلوم ہوگا۔ سانحہ گل پلازا بڑی تعداد میں باقیات سے قبل 31 لاشیں مل چکیں۔ سرچنگ ٹیمیں متاثرہ عمارت سے باہر آ گئی۔ ملبہ ہٹانے کا کام دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ عمارت کا 40% سے زائد حصہ گر چکا۔ 60 افراد کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے نمونے حاصل کیے گئے۔ اب تک 15 لاشوں کی شناخت ہو چکی ہے۔ راکٹ کے ذریعے شناخت ہونے والی خاتون مصباح کی لاش کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی مکمل۔ مجموعی طور پر 80 سے زائد افراد لاپتہ ہوئے تھے۔ کس طرف سے جائیں، کیسے جان بچائیں؟ گل پلازا میں پھنسے لوگوں کی ایک اور ویڈیو ایک نیوز نے حاصل کر لی۔ خاتون سمیت بڑی تعداد میں لوگ راستہ ڈھونڈتے دکھائی دیے۔ خاتون نے دکانداروں سے پوچھا سیڑھیاں کس طرف ہیں۔ دکاندار پلازے میں شدید دھواں پھیلنے کے باوجود اندر رہے۔ سانس لینے میں مشکلات کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ پلازے میں آگ لگنے کے بعد کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ دکانداروں کو خواتین کو تسلی دیتے سنا جا سکتا ہے۔ سانحہ گل پلازا لاپتہ افراد کے بچنے کی امیدیں معدوم۔ بیشتر لواحقین کو اب اپنے پیاروں کے جسد خاکی ملنے کی آس۔ انتظار طویل ہو گیا۔ کئی گھروں میں سوگ کا سما۔ اب اپنے عزیزوں کی تلاش اور شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کا سہارا۔ کئی لوگ اپنے لاپتہ عزیز کے لیے در بدر پھرنے پر مجبور۔ گولی مار کے رہائشی 16 سالہ فیضان بھی لاپتہ۔ والدین بیٹے سے ملنے کی آس لگائے گل پلازا کے باہر موجود۔
سانحہ گل پلازے پر وزیر اعلیٰ سندھ کی قائم کردہ تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس، آگ لگنے، ریسکیو میں مشکلات اور دیگر پہلوؤں کا جائزہ۔ تاجروں کی اسنارکل تاخیر سے آنے اور پانی کی کمی کی شکایت پر سوالات کیے گئے۔ کمیٹی کا لاپتہ افراد اور ڈی این اے نمونوں کی رپورٹس کا بھی جائزہ۔ کمیٹی کے سربراہ نے کہا کہ فی الحال رپورٹ تیار کی جا رہی ہے، کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، رپورٹ تیار کر کے وزیر اعلیٰ کو پیش کریں گے۔ ایس پی سی اے نے رمپا پلازا غیر محفوظ قرار دے دیا۔ رمپا پلازا انتظامیہ اور دکان مالکان کو نوٹس جاری۔ رمپا پلازا کے خطرناک حصے پر پابندی عائد۔ ایس پی سی اے کے مطابق غیر محفوظ چیزوں کو ہٹا کر مرمت کرائی جائے۔ عمارت محفوظ قرار دینے تک استعمال نہیں ہو سکے گی۔ ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان پویلین کا افتتاح کر دیا۔ اسحاق ڈار کی کینیڈین وزیر خارجہ سے ملاقات، پاکستان اور کینیڈا میں اقتصادی اور تجارتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فن لینڈ کی وزیر خارجہ ایلینا والٹونن کی ملاقات، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر اتفاق۔ پاک فن لینڈ وزرائے خارجہ کا اہم علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال۔ دوسرے صوبوں کے لوگ بھی پنجاب کے ہسپتالوں سے مستفید ہو رہے۔ 7 لاکھ افراد کو گھر کی دہلیز پر 60 دن کی ادویات دی جا رہی ہے۔ 1000 کلینک آن ویلز شہر شہر گاؤں گاؤں سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جنگ میں تقریب سے خطاب، کہتی ہیں کہ صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ خواہش ہے ہر ضلع میں دل کے امراض کا ہسپتال ہو۔ پنجاب بھر میں 16 کیت لیبز بن چکی۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال جنگ میں کیت لیب کا قیام خوش آئند ہے۔ لاہور میں نواز شریف کینسر ہسپتال تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ سندھ حکومت کا این آئی سی وی ڈی کی قانونی حیثیت بحال کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت این آئی سی وی ڈی کی گورننگ باڈی کا اجلاس۔ این آئی سی وی ڈی کے آپریشنل امور کے لیے 15.5 ارب روپے گرانٹ اینڈ ایڈ کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دل کے مفت علاج میں کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ قانونی ابہام دور کر کے ادارے کو بلا رکاوٹ عوامی خدمات کے لیے قابل بنایا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے منیب الرحمان کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ محسن نقوی کا قیام امن کے لیے مفتی منیب اور علماء کرام کی خدمات کو خراج تحسین۔ علماء کرام کے مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات پر اتفاق۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی تشکیل۔ محسن نقوی نے کہا کہ ہم سب ایک ہیں اور پاکستان سب سے پہلے ہے۔ طلال چودھری بولے کہ علماء کرام کی پاکستان کے لیے خدمات قابل ستائش ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور وزیر ریلوے حریف عباسی کی زیر صدارت کوئٹہ میں اجلاس۔ حکومت بلوچستان اور پاکستان ریلوے کے درمیان پیپلز ٹرین سروسز سمیت مشترکہ ترقیاتی منصوبوں پر اتفاق۔ سریابتا کشلاک پیپلز ٹرین سروسز کے بعد مستونگ اور پشتین تک توسیع کا فیصلہ۔ حنیف عباسی نے کہا کہ پیپلز ٹرین سروسز بلوچستان میں سستی اور محفوظ سفری سہولیات فراہم کرنے میں سنگ میل ثابت ہوگی۔ سرفراز بگٹی بولے منصوبے کے لیے 1 ارب 40 کروڑ روپے رواں ہفتے جاری کیے جائیں گے۔ سونے کی فی تولہ قیمت پہلی بار 5 لاکھ روپے سے بڑھ گئی۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 12,700 روپے کا بڑا اضافہ۔ قیمت 5,06,323 روپے ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ کے بعد کاروبار کا مندی پر اختتام۔ انڈیکس 1588 پوائنٹس کی کمی سے 1,87,000 پوائنٹس پر بند ہوا۔ انڈین بینک میں ڈالر 1 پیسے سستا 279 روپے 90 پیسے پر بند۔ ملک کے بیشتر حصوں میں آئندہ 48 گھنٹے تک بارشوں کا امکان۔ این ڈی ایم اے نے سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بارش کا الرٹ جاری کر دیا۔ مری، گلیات، چترال، دیر، سوات، شانگا، کوہستان اور کاغان میں برف باری متوقع۔ بلوچستان کے 25 اضلاع میں بارش، 9 اضلاع میں برف باری متوقع۔ اسکردو میں پارہ -13 اور گلگت میں -8 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔